کسی کو بھی اتنی عزت نہ دو کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھے۔ ایک جعلی مسکراہٹ اپنے دکھ کی وضاحت کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ شک اور بدگمانی رشتوں کو خراب کر دیتی ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے میں ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ دل کی بات کو ہمیشہ صاف صاف بتا دینا چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ زندگی میں پرسکون انسان وہ ہے جو کم یا زیادہ کی فکر سے آزاد ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، اصل میں ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہنے سے بھی کون سا مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ محبت میں دھوکہ کھانے کے بعد سمجھدار انسان تو کامیاب انسان بن جاتا ہے، لیکن بے وقوف انسان مجنون بن جاتا ہے۔ جو شخص آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو کبھی نہیں سمجھ پائے گا۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ زندگی میں اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو بہتر بنانے میں لگے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ جو چیز تمہیں تکلیف دے اسے راستے سے ہٹا دو، یہ تمہارے لیے نیکی ہے۔ ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تک بھی میسر نہ ہونے دیں، پھر چاہے وہ روئیں، چیخیں، چلائیں یا پھر مر جائیں۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کیجیے، کیونکہ لوگ آپ کے دکھ آپ کے سامنے رو کر سنیں گے لیکن دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور اگر ہو جائے تو کسی عام چہرے سے بھی ہو جاتی ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، اگر اسے آپ بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، اور اگر مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت مضبوط اور طاقتور بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد نصیب ہوتا ہے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی ایک اچھی بات ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ انسان غیروں سے ملنے والی عزت اور محبت اور اپنوں سے ملنے والی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ اگر آپ کا اخلاق آپ کے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے تو آپ صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اگر اس بات پر مکمل یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے تو بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب تمہیں وضو کرنا مشکل لگے تو یہ بات سوچ لو کہ میں اپنے گناہوں کو دھونے جا رہا ہوں۔ اعتماد چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اسے ثابت کرنے میں انسان کی پوری عمر گزر جاتی ہے۔ اچھے رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ سادگی یہ ہے کہ اچھا کام کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔
اس سوچ کے بغیر کہ لوگ میرے اچھے کام کی تعریف کریں گے۔ آدھی پریشانی ختم ہو سکتی ہے اگر دوسروں کی بجائے غلطی خود کے اندر تلاش کر لی جائے۔ نیک انسان کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی حاصل ہوگی، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ عقل مند آدمی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روئے گا، بلکہ اس کے حل کے لیے کوشش کرے گا۔ اگر کبھی تمہیں خوشی ملے تو شور مت مچاؤ، کیونکہ اداسیاں کچی نیند سوتی ہیں۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے، نہ حسن، نہ روب و دبدبہ، اور نہ ہی شان و شوکت۔ اگر شوہر ناراض اور غصے میں ہے تو ان 5 طریقوں سے شوہر کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر شوہر غصے میں بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو بھی عورت کو تمیز کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس رویے سے ہی عورت اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہے۔ نمبر 2، شوہر کے ساتھ بحث میں تکرار مت کریں، تکرار لازم نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے موقف پر درست ہیں تو بھی ہار مان لینا چاہیے۔ نمبر 3، شوہر کے غصے کے وقت اسے کبھی بھی ماضی کا طعنہ نہ دیں، یہ رویہ اس کے غصے کو اور بھڑکا دے گا اور وہ آپ سے متنفر ہو جائے گا۔ نمبر 4، شوہر کے غصے کے وقت برداشت سے کام لیں اور کسی بھی طرح کی بحث سے گریز کریں اور مکمل خاموشی اختیار کریں۔ اور نمبر 5، سائیکالوجی کے مطابق مرد عورت کے ہاتھوں سے ہوئی تذلیل کبھی نہیں بھولتا، اس لیے شوہر کے ساتھ ہمیشہ عزت و احترام کا رویہ رکھیں اور اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت جلد بوڑھی ہو جاتی ہے، کیونکہ گھروں میں شروع سے ہی ماں اور بیوی مرد کی صحت کا خاص خیال رکھتی ہیں۔ دنیا میں زندگی کے صرف 2 ہی اصول ہیں، کسی کے ہو جائیں یا کسی کو اپنا بنا لیں۔ اگر آپ کو کسی کا ہونا ہے تو آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا، لیکن اگر آپ نے کسی کو اپنا بنانا ہے تو آپ کو اپنے کردار پہ کام کرنا پڑے گا۔ مرد وہ ہوتا ہے جو عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائے، وہ مرد ہی کیا جو ایک معصوم اور مظلوم عورت پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارا دین مرد کو عورت کے ساتھ نرمی کا حکم دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ جو شخص گھر لیٹ آتا ہے وہ یقیناً گھر سے اور اپنی ماں اور بیوی کی شکایتوں سے بیزار ہے۔ ان حالات میں بیوی کو چاہیے کہ وہ شکایتوں کی پوٹلی نہ کھولے اور اپنے شوہر کے لیے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرے۔ ایسے دوستوں سے ہاتھ دھو لینا ہی بہتر ہوتا ہے جو آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھیں۔ کوئی بھی تمہیں جلدی موٹیویٹ نہیں کرے گا۔ یاد رکھو جو بھی کرنا ہے آپ کو کرنا ہے اور اکیلے ہی کرنا ہے۔